ء میں پہلی بار اندلس کے ایک عظیم مسلمان سائنسداں عباس بن فرناس نے 10 منٹ تک ہوا میں پرواز بھر کر دنیا والوں کو ہوا میں اڑنے کی مادی امکان سے روشناس تو کرایا، لیکن بدقسمتی سے ان کی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے والا کوئی دوسرا سائنسداں سامنے نہیں آیا۔ ان کے 1000 سال سے زائد مدت کے بعد 17 دسمبر 1903 میں جب رائٹ برادران نے ہوا کی دوش پر سوار ہو کر 12 سیکنڈ میں 852 فٹ کا فاصلہ اڑ کر طے کیا تو انسان کو اپنی صدیوں کی ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنے کی تمنا پوری ہوتے دکھائی دینے لگی۔ محنت، لگن اور شوق نے ایندھن کا کام کیا اور انسان ایک ایسی چیز بنانے میں کامیاب ہو گیا جو اسے لے کر الف لیلا کے گھوڑے اور رامائن کے پشپک ومان سے زیادہ تیز اڑ سکتی تھی۔ یوں پہلے کا دور ختم ہوا اور ہوائی جہاز کا دور آ گیا، لیکن انسان اس پر قابو نہیں رہ سکا، اس پر رکا نہیں رہ سکا۔ جب اس نے فضا کی سیر کر لی تو اسے خواہش خلا کی سیر کرنے کی ہوئی۔ خلا کے اڑنے کے سلسلے میں اولین قدم روسی سائنسدان کانسٹائن سیال-فسکی نے اٹھایا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ تصور پیش کیا کہ بیرونی فضا میں جو راکٹ جا سکتا ہے وہ کئی منزل ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ خواب ادھورا رہا۔ البتہ اس نے خواب و خیال کی باتوں کو سائنس کے فارمولے میں تبدیل ضرور کر دیا۔ ادھر امریکہ کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر گوڈارڈ نے اپنے طور پر راکٹ بنانے کی کوشش کی اور اسے 1936 میں کسی حد تک کامیابی بھی ملی۔ اس کا راکٹ 7000 فٹ کی بلندی پر 500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا تھا، لیکن یہ کوشش بالکل ابتدائی تھی۔ اس کے بعد انسان کے حوصلے مزید بلند ہوئے اور 1949 میں امریکی فوج ایک راکٹ کو 250 میل کی اونچائی تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ کارپورل نامی راکٹ 5000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے روانہ ہوا اور 250 میل کی بلندی پر پہنچ گیا۔ کوشش جاری رہی اور وہ دن آ ہی گیا جب 4 اکتوبر 1957 میں انسان کا خلا کو سر کرنے کا خواب پورا ہوتا دکھائی دیا۔ اس دن انسان ساختہ سیٹلائٹ سیاروں اور ستاروں کی بستی میں نیا مہمان بن کر داخل ہوا۔ 12 اپریل 1961 کو برسوں بعد انسان کا خلا میں سفر کرنے کا خواب حقیقت میں ڈھل گیا۔ اس دن روسی سائنسدان میجر یوری گاگرین کو خلا کے انوکھے سفر پر بھیجا گیا۔ وہ انسان کے لیے واقعی بڑا دن تھا، کیونکہ اس دن انسان پہلی بار خلا میں داخل ہوا تھا۔ پہلی بار مستقاقی نے 18000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کیا۔ پہلی بار بے وزنی کی کیفیت سے دوچار ہوا اور پہلی بار خلا میں جا کر پروگرام کے مطابق خلا سے زمین پر واپس آیا۔ یاد رہے کہ روس جن دنوں خلا میں اپنی فتح کی پرچم گاڑ رہا تھا، انہی دنوں امریکہ بھی اپولو مشن کے ذریعے خلا میں روس پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس خلائی مقابلہ آرائی کے پہلے مرحلے میں روس کو امریکہ پر بائیں معنی سبقت حاصل ہوئی کہ اس نے ہی پہلی بار انسان کو خلا میں بھیجنے کی کامیابی حاصل کی، مگر آخری مرحلے میں امریکہ روس پر غالب آیا اور اس مقابلہ آرائی کا اختتام 20 جولائی 1969 کو اس دن ہوا جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی دھرتی پر قدم رکھا۔ اب تقریباً نصف صدی کے گزر جانے کے بعد خلا اور خلائی وسائل پر قبضے کی جنگ پھر شروع ہوتی نظر آ رہی ہے، جس میں اب کی بار امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ سوویت روس نہیں بلکہ چین ہے۔ مانا کہ بروقت امریکہ کو خلائی سائنس کے شعبے پر ایک طرفہ اجارہ اور طاقت حاصل نہیں ہے، لیکن اب بھی وہ اس میدان کا ماہر ترین کھلاڑی ضرور ہے۔ دوسری طرف چین کی خلائی صلاحیتوں میں زبردست طریقے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ 2019 میں چاند کے سب سے زیادہ دور افتادہ حصے میں
خلائی گاڑی اتار کر تاریخ رقم کر چکا ہے اور حال کے دنوں میں اس کا چینج 5 مشن چاند کی زمین سے نایاب و بیش قیمت نمونے زمین پر اتار لانے میں کامیابی سے ہمکنار بھی ہو چکا ہے۔ خلائی سائنس کے میدان میں چین کی تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم دیکھتے ہوئے سابق امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میدان میں امریکہ دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے 18 جون 2018 کو اعلان کیا تھا کہ امریکہ 2024 تک اپنے خلائی سائنسدانوں کو چاند کی دھرتی پر دوبارہ اتارے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس دن امریکہ خلائی فورس کی تشکیل کا اعلان بھی کر دیا جو پینٹاگون کے 5 روایتی فوجی شاخوں سے الگ ہوگی۔ ٹائم میگزین کی رپورٹ کے مطابق امریکی دفاعی سیکریٹری مارک ایسپر نے اس کی نوعیت اور مقصد کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسپیس فورس فضا و خلا میں امریکی طاقت کو برقرار رکھے گی۔ اس کے ذریعے واشنگٹن نہ صرف یہ کہ اپنی خلائی سیاروں کی حفاظت کرے گا بلکہ دوسرے ملکوں کے خلائی سیاروں اور خلا میں ان کی حرکات و سکنات کی نگہداشت و نگرانی بھی کرے گا۔ نیز خلا سے فوجی آپریشن بھی انجام دینے کی صلاحیتوں کو حاصل کیا جائے گا۔ گویا امریکہ اس اسٹار وار پروگرام کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے جس کا اعلان سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کر دیا تھا۔ اس نئی خلائی مہم جوئی کا دوسرا پہلو چاند کی زمین پر خلائی مرکز بنانا ہے جو کم از کم 2 وجہوں سے بہت ہی اہم ہے۔ پہلی وجہ چاند کی سطح پر موجود برف کی وہ موٹی پرت ہے جسے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل کرنے کے بعد راکٹ کے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کی خلائی مہمات میں شدید ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چاند کی سطح پر نایاب دھاتوں کا ایسا بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے جس کا استعمال تکنیکی آلات جیسے سیل فون، بیٹری اور فوجی سازو سامان بنانے میں ہوتا ہے۔ بروقت چونکہ تنہا چین ایسی دھاتوں کا 90% حصہ تیار کرتا ہے، اس لیے اسے بشمول امریکہ دنیا کے تمام ملکوں پر اس میدان میں مکمل برتری حاصل ہے۔ چاند کی دھرتی پر قبضہ کر کے امریکہ چین کی اس برتری کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ظاہر ہے چاند سے اس قیمتی دھاتو کی برآمدگی سے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کا چین پر انحصار کم ہو جائے گا اور بعد میں دھیرے دھیرے ختم بھی ہو جائے گا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو فضا و خلا اشیاء پر کسی بھی ملک کی اجارہ داری یا قبضہ UN آؤٹر اسپیس ٹریٹی 1967 یعنی 1967 کے آرٹیکل 2 کے روح سے منقطع اور ممنوع ہے، جس میں آیا ہے کہ بیرونی فضا کی کوئی بھی چیز کسی بھی ملک کی قومی ملکیت نہیں ہے، نہ اس پر قبضہ جمایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی بھی ذریعے سے اس پر کسی کا حق مالکانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ معاہدہ امریکہ، روس اور ان کے اتحادیوں کے درمیان اس وقت ہوا تھا جب دونوں بلاکوں کے درمیان فضا و خلا پر اپنی اپنی برتری ثابت کرنے کی ہوڑ لگی تھی اور سرد جنگ بھی زوروں پر تھی۔ پھر بھی پوری انسانیت کے اجتماعی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاہدے کے پاسداری دونوں بلاکوں نے کی تھی۔ اب یہ معاملہ پہلے سے زیادہ اس لیے سنگین ہو گیا ہے کہ چین کو اس طرح کے معاہدے سے ہمیشہ باہر رکھا گیا ہے۔ اس بار بھی امریکہ نے خلائی مشنوں کے لیے جن ملکوں سے دو طرفہ معاہدہ کیا ہے ان میں بھی چین شامل نہیں ہے۔ مسلم ملکوں میں صرف متحدہ عرب امارات اس میں شامل ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک تعداد میں صرف 10 ہونے کے باوجود اس معاہدے کو عالمی معاہدہ کہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ چاند اور اس کے موجود وسائل 1967 کے معاہدے کے ضمن میں نہیں آتے۔ چین اور روس اس کی اس حجت کو نہیں مانتے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ان کے مقابل دوسرے ابلاغ بھی سامنے آ سکتے ہیں اور ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرکیف انسان اپنی بے پناہ خواہشات کا بندہ بن کر زمین پر اصلاح کے بعد
فساد تو پھیلا ہی چکا ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی بھیانک ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ اب وہ فضا اور خلا میں بھی فساد برپا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ایسے میں ہمیں لگتا ہے کہ قرآن پاک میں مذکورہ پیشن گوئی پوری ہونے والی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کی بدعمالیوں کے سبب خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ تاہم ہمیں یہ امید بھی ہے کہ جب ماضی میں تمام مقابلہ آرائیوں کے باوجود پوری انسانیت کی بھلائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے روس اور امریکہ نے مل کر کام کیا ہے، تو اس بار بھی چینی و امریکی لیڈرشپ عاقبت اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے مل کر کام کرے گی اور دنیا کسی انہونی سے محفوظ رہے گی۔